السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دکھ اور خوشی جو ہوتا ہے، دکھ سمجھتے ہیں جسے پریشانی کہہ دیجئے، تکلیف، مصیبتیں، اور خوشی جو ہوا کرتی ہے یہ ایک دوسرے کی ضد ہوا کرتی ہے، یعنی دونوں ایک ساتھ دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کو خوشی ہے تو دکھ نہیں ہوگا، اور دکھ ہے تو خوشی جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہوا کرتی ہے، دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے رات اور دن جمع نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے دکھ اور خوشی دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی وقت میں رات بھی ہو اور دن بھی ہو، تو ایسا سمبھو نہیں ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک ہی وقت میں انسان کے دل میں خوشی بھی ہو اور تکلیف بھی ہو تو یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہوا کرتی ہے۔ میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تھمبیل میں آپ دیکھ کر کے آئے ہوں گے کہ یہ جو پریشانی ہمارے اوپر کوئی لاحق ہوئی ہے تو ہم کیسے پتہ کریں کہ یہ ہمارے اوپر آزمائشیں ہیں یا عذاب ہیں۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھ کر کے ویڈیو دیکھیے گا، اور ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ دوستو دیکھیے، ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کوئی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی پریشانی لاحق اس کے اوپر ہوا کرتی ہے، تو انسان کی زبان سے کلمہ ناشکری جاری ہو جایا کرتا ہے۔ اکثر و بیشتر یہ دیکھنے میں آتا ہے، اگر کوئی پریشانی آئی، کوئی بیماری آئی یا اور کسی طریقے کی کوئی تکلیف ہوئی، تو اس طریقے کے نازیبا الفاظ انسان کی زبان سے جاری ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو صرف ہمارا ہی گھر ملا ہے، اور ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بار بار تکلیفیں کیوں دے رہا ہے۔ تو اس طریقے کے کلمات جو ہے زبان سے نہ ادا کریں۔ آپ سے جو کہا جاتا ہے کہ چاہے وہ پریشانی ہو، مصیبتیں ہو یا خوشی ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے بندے مومن کو۔ تو یہ کیوں کہا جاتا ہے، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو یہ ساری باتیں ہم بتانے والے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیماریاں جو ہمیں آتی ہیں اور لمبے سمے تک رہ جاتی ہیں، کافی دنوں تک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، یا رسول اللہ اس میں بھی کوئی بھلائی ہے؟ یا رسول اللہ، آپ کہا کرتے ہیں اللہ کے ہر کام میں حکمتیں ہوا کرتی ہیں، ہمارے اوپر جو بات آیا کرتی ہے اس میں بھی ہمارے لیے بھلائی ہی ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ جو کام کرتا ہے وہ اس کی بھلائی کے لیے ہوا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ اتنے جو ٹائم سے اتنے لمبے عرصے سے جو بیماری لاحق ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی بھلائیاں ہوا کرتی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بیماریاں آتی ہیں یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ یعنی اگر بندے کو ایک کانٹا بھی اس کے پیر میں چبھ جاتا ہے تو اس سے بھی انسان کے گناہوں کا کفارہ ہو جایا کرتا ہے۔ تو وہ صحابی رسول نے جب یہ سنا کہ بیماری چاہے کانٹا بھی جسم میں کیوں نہ لگ جائے، تھوڑی تکلیف ہی کیوں نہ ہو، اس سے بھی وہ ہمارے گناہ کو اللہ معاف فرماتا ہے، تو یہ بیماری جو ہے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا گھر آ کر کے، یا کہ اللہ مجھے ہمیشہ بخار میں مبتلا کرنا، لیکن یا اللہ اتنی طاقت مجھے دینا کہ میں نماز پڑھ سکوں، نیکی کے کام کر سکوں، فرائض کے انجام کو ادا کر سکوں، حج اور عمرہ کے ارکان کو ادا کر سکوں۔ تو صحابہ کرام جو ہے بتایا کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی اس کے ہاتھ کو پکڑتا تو یوں محسوس ہوتا کہ اسے بخار ہے، یعنی وہ سب دن بخار میں مبتلا رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ تو اس حدیث پاک سے جو ہے آپ یہ نہ سبق لے لیں کہ آپ بھی اپنے لیے بیماری کی دعا کر لیں، نہیں، بیماری کی دعا نہیں کرنا۔ وہ صحابی
نبی رسول ہے اس کا ایمان کامل ہوا کرتا ہے، وہ جس طریقے سے دین کو مکمل سمجھتے تھے، دین پر مکمل چلا کرتے تھے، ہمارے اور اس کے ایمان میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی پریشانی آ جائے تو وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اگر کافی دن سے آپ بیمار نہیں پڑے ہیں تو یہ سوچنے کی بات ہے، یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ آپ بیمار کیوں نہیں پڑے، آپ پہ کوئی پریشانی کیوں نہ آئی۔ دیکھیے، اگر کسی انسان پہ کوئی پریشانی آتی ہے تو اسے خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا نگاہ کرم، اللہ تعالیٰ کی نگاہ عنایت اس کے اوپر ہے، تو یہ خوش ہونے کا مقام ہے، نہ کہ ناشکری کرنے کا۔ تو جب بھی کوئی پریشانی آئے اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہیں، اس طریقے کے کلمات اپنے زبان سے نکالیں۔ ناشکری کے کلمات نکال کر کے آپ اپنی آخرت برباد کر سکتے ہیں، اور جو ہے پریشانی آپ کو بتا دیا کہ یہ گناہوں کا کفارہ ہوا کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کے بعد ذہن میں آ گئی ہوگی کہ کوئی بھی پریشانی ہو یہ مصلحتوں سے خالی نہیں ہوتا، اور بیماری پریشانی کا آنا یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوا کرتا ہے جو ہمارے لیے ہی فائدہ ہوا کرتا ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔